بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تر ویورز جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو میرا اور میری پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ANI گروپ آف کمپنیز اور سینس بیوٹی اسٹیشن کی مرحبا رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ اور بتائیں مختار آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ السلام علیکم جی، بالکل رمضان مبارک اور آج 8واں روزہ ہے۔ تمام ویورز کو جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں تمام لوگوں کو السلام علیکم، اور جتنے بھی یہاں ہمارے مہمان موجود ہیں، نعت خواہ موجود ہیں، ان تمام لوگوں کو بھی السلام علیکم اور بہت بہت رمضان کی ٹرانسمیشن مبارک ہو آپ لوگوں کو، کیونکہ اب 8واں روزہ ایسا لگ رہا ہے کہ کل کی بات بالکل ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ فرسٹ رمضان کی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، کیونکہ 8واں روزہ آ گیا اور پہلا عشرہ تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ ختم ہونے کو ہے، اور بالکل 2 دن بعد جو ہے وہ پہلے عشرے کے بعد ہم دوسرے عشرے میں انشاءاللہ جائیں گے۔ بتاتے چلوں آپ تمام لوگوں کو جتنے ویورز اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور یہاں جتنے ہمارے مہمان موجود ہیں، پروگرام کا پروسیجر سب کو پتہ ہے، سیگمنٹ سے تمام لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ANI گروپ آف کمپنی کی جانب سے یہ ایک پیش کیا جا رہا ہے مرحبا رمضان ٹرانسمیشن۔ تو یہاں میں بتاتے چلوں کہ ANI گروپ آف کمپنی بیسکلی کیا کر رہا ہے کراچی میں، پاکستان میں باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ بڑے پروجیکٹس کے اوپر کام ہو رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ کہ ریئل اسٹیٹ کمپنی ہونے کے ساتھ ساتھ پراپرٹی گروپس ہیں، ڈفرینٹ بزنس کا بھی جو ہے وہ سیکٹرز پہ کام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بتاتے چلوں M9 موٹر وے اسکیم 45 میں پلاٹنگ اور پروجیکٹس کے حوالے سے سارا کام ہو رہا ہے۔ کراچی میں مین شارع فیصل پہ 2020 میں پراپر ایک پروجیکٹ کو ڈیلیور کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کا کانسیپٹ، کیونکہ اسٹوڈیو اپارٹمنٹ بیسکلی پہلے ہم کہتے تھے کہ باہر ممالک میں دیکھنے میں آتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ پاکستان کے شہر کراچی میں بھی آپ کو جو ہے وہ اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ملیں گے، اور وہ جو اپارٹمنٹس ہیں وہ بیسکلی جو کاوشیں ہیں اور کوششیں ہیں وہ ANI گروپ آف کمپنی کی ہیں۔ انٹرنل اگر ہم بات کریں کہ جی انٹیریئر سندھ کی، تو انٹیریئر سندھ میں بھی سلطان آباد اور اس کے علاوہ اٹٹو یال خان میں، میر پور خاص میں، بڑے بڑے ریجنز میں جو ہے وہ ڈفرینٹ کارپوریٹ سیکٹرز کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے۔ کارپوریٹ سیکٹرز پہ بلڈنگ ہو گئی، اس کے علاوہ سیمینارز ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ بینکویٹس اور اس کے علاوہ ہالز وغیرہ کافی زیادہ بنائے جا رہے ہیں۔ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی آواز تلاوت قرآن سے آغاز کر دیا ہے۔ ہم بڑھیں گے اپنی نعت کی جانب، کیونکہ ہمارا جو سیگمنٹ شروع ہوتا ہے ہمارے ساتھ سید شجاع معین موجود ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ شجاع صاحب کیسے پہلے تو یہ بتائیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کیا کہیں گے، کیونکہ 8واں رمضان ہے اور 7 رمضان گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ بالکل، آپ دیکھیں کہ رمضان کس طرح ہم سے رخصت ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اور تشنگی رہ جاتی ہے اس کے اندر۔ فضیلت اور نیکیاں جو ہمیں حاصل کرنی، جو اصل مقصد ہے وہ مطلب وہ پورا ہوتا نہیں، اس سے پہلے رمضان جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ جی چلا گیا۔ لیکن بس یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی عبادات، ہم تمام لوگوں کے جو اعمال ہیں، جو اچھے اعمال ہم نے کیے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر، ہم جتنی بھی برائیاں ہیں ان تمام برائیوں سے ہمیں دور رکھے۔ سر شروع کیجیے گا شجاع صاحب۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار پڑھے حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے؟ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے؟ تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ فصلوں گلو لال کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حافظ کی دعا ہے یہ ہر دم، کلمہ ہو زباں پر مرتے دم، حافظ کی دعا ہے یہ ہر دم، کلمہ ہو زباں مرتے دم۔ اللہ نبی کا ہوگا کرم، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام۔ حمد و ثنا کیونکہ شجاع بھائی نے جو ہے وہ اسے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچایا۔ دوبارہ سے بتاتے چلیں آپ کو، مرحبا رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کریں گے وہ تمام لوگ جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ مرحبا ٹرانسمیشن جو کہ ایک ANI گروپ آف کمپنی کا پروجیکٹ ہے جسے سینس بیوٹی اسٹیشن کی جانب سے آپ تمام لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، کیونکہ نعت خواں بھی موجود ہیں، ثنا خواں بھی موجود ہیں، اور ہماری اس مجلس میں اور بھی مہمان بھی موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہم باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ نعت خواں کی جانب بڑھیں۔ اریبہ ناز جو کہ مختلف ہمیں نجی چینلز پہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، بہت ہی خوبصورت آواز ہے، کلام میں ادائیگی بہت اچھی ہے، ان کی جانب بڑھیں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم پہلے ایک بریک پہ جاؤں، بریک سے واپس آ کے ہم اریبہ ناز سے ناز سنیں۔ سینس بیوٹی اسٹیشن کی مرحبا رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں یہ پروجیکٹ ہے ANI گروپ آف کمپنی کا۔ وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں نعت کی طرف، کیونکہ اریبہ ناز آج ہمارے سیٹ پہ موجود ہیں، بہت ہی خوبصورتی سے کلام کو ادا کرتی ہیں، آواز بہت سریلی سی آواز ہے، اور سریلی سی آواز میں وہ ہمیں ایک نعت سنائیں گے۔ جی اریبہ۔ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔
یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. زمانہ روٹ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. بروزے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا. بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا. تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز. اور کیا کہیں گی آپ؟ بہت پیاری آواز تھی اور سن کے بہت سرور ایسے سکون مل رہا تھا سن کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے. قبول فرمائے. آگے بڑھیں گے سیگمنٹ کو لے کے کیونکہ ظاہر ہے نعت پانی کا سلسلہ جاری ہے اور شجاع معین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو کیوں نہ شجاع بھائی ایک اور نعت جو ہے وہ ہو جائے. سرلا مکہ سے طلب ہوئی، سرلا مکہ سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی. سرلا مکہ سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، حسنت جمیع خصال ہی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، حسنت جمیع خصال ہی. میرا ذکر و فکر ہے بس یہی، میرا ذکر و فکر ہے بس یہی. صلو علیہ وآلہ، میرا ذکر و فکر ہے بس یہی. صلو علیہ وآلہ. دل میں ہو یاد تیری، گوشے تنہائی ہو. دل میں ہو یاد تیری، گوشے تنہائی ہو. دل میں ہو یاد تیری، گوشے تنہائی ہو. پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. دل میں ہو یاد تیری. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے،
آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوے زیبائی ہو، اس کی نظروں میں تیرا جلوے زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ شجاع، بہت ہی خوبصورت آواز، اور ایک ایسا ماحول بن گیا ہے کہ دل کہہ رہا ہے کہ ایک اور نعت ہو جائے، لیکن کیونکہ وقت کا تقاضا اور ظاہر یہ پروگرام کو دیکھنا ہوتا ہے ہمیں آگے تک۔ اب جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے عالمہ اور میں۔ دین اسلام سیکھنا ہمارا فرض ہے، دین اسلام کو جتنا سیکھیں اتنا کم ہے، فرائض، سنت، نوافل، فضیلت، تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو عالمہ اور میں کا سیگمنٹ ہم شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر زنیرہ امبر ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں اور اس وقت وہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور انتظار بھی کر رہی ہیں، تو ہم بریک کے بعد آتے ہیں اور ڈاکٹر زنیرہ سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سائنس بیوٹی اسٹیشن کی ماہ رمضان کے اس مہینے میں مرحبا رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید آپ لوگوں کو کریں گے، کیونکہ ہمارا سیگمنٹ، کیونکہ یہ سیگمنٹ جو ہے وہ عالمہ اور میں کا ہے، جس میں ہم سوالات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور عروس، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج تو سوالات ہمارے پاس اتنے زیادہ ہیں، خاص کر کے زکوٰۃ سے متعلق بہت زیادہ سوالات ہیں، ہماری باتیں چلتی رہیں گی۔ سب سے پہلے خوش آمدید کریں گے ہم ڈاکٹر زنیرہ امبر کو۔ میم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، کیسے چل رہے ہیں رمضان؟ آج 8واں روزہ، ماشاءاللہ بہت رمضان مبارک۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ارادہ کر لیں اس ماہ میں داخل ہو جائیں تو خود بخود اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسانی فرما دیتے ہیں اور پورا ماحول ہمیں سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل بالکل، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے، لیکن میں چاہوں گا اس سے پہلے CSR پروجیکٹ ایجوکیشن کے حوالے سے بتانا آپ لوگوں کو۔ یہ پروجیکٹ ہے ANI گروپ آف کمپنی کا، ایک کینٹ اسکولنگ سسٹم جو کہ پاکستان میں اور کراچی میں بھی موجود ہے، سعودی ٹاؤن میں موجود ہے۔ اس میں 500 سے زیادہ جو طالب علم ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بہت ہی لو کاسٹ پہ، لیکن جو اس کا معیار تعلیم ہے وہ بہت زیادہ ہائی سٹینڈرڈ، مطلب جو ہمارا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے اس کو فالو کرتے ہوئے کیا جا رہا ہے۔ کینٹ اسکولنگ سسٹم بیسکلی بہت جلدی، کیونکہ ابھی سعودی ٹاؤن میں موجود ہے، بہت جلد اب یہ آنے والا ہے جوہر میں، اور جوہر کے علاوہ اسے شارع فیصل میں بھی لے کر آ رہا ہے۔ تو تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ کینٹ اسکولنگ سسٹم جو ہے بہت ہی کوئی مفید ثابت ہونے والا ہے، کیونکہ ریویوز بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں کینڈیڈیٹس جو وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور پیرنٹس کا بھی بہت اچھا جو ہے ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے۔ بالکل آگے بڑھائیں گے بات کو، اور ٹائم کیونکہ کم ہوتا ہے، تو میم زنیرہ ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے آج، کیونکہ سوالات بہت زیادہ آئے ہیں، کچھ باہر ممالک سے بھی سوالات کیے گئے، کیونکہ رمضان کے اس مہینے میں 8واں روزہ ہے، لوگ خیرات کر رہے ہیں، زکوٰۃ کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، تو اس حوالے سے کافی زیادہ سوالات ہیں۔ سب سے پہلے تو زکوٰۃ کے حوالے سے آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ قرآن اور حدیث میں زکوٰۃ کو کس طریقے سے دیکھا گیا ہے، اور
خاص کر کے رمضان المبارک میں زکوٰۃ دینے کا کتنا فائدہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارکان اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم ہے۔ بے شک، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نماز ادا کرنا، ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج۔ تو یہ بیسک ہم کہتے ہیں 5 فنڈامنٹلز یا 5 پلرز آف اسلام، بے شک، اور جن میں سے یقیناً زکوٰۃ ایک ہے۔ اور قرآن پاک میں 100 سے زیادہ مقامات پر زکوٰۃ کا حکم نماز کے ساتھ ہے۔ ماشاءاللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ 100 مقامات پر اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں نماز کا تذکرہ ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا گیا، اور اتنی ڈیٹیل بتا دی گئی اس کے فوائد، اس کی فضیلت اور اس کے مصارف تک قرآن پاک میں ہی موجود ہے۔ لفظ زکوٰۃ جو ہے وہ زکا یا تزکیہ، یہ سب ہم جو ورڈز یوز کرتے ہیں ان سے ہے، اور اس کے معنی ہے پاک صاف کرنا، اور لغت میں زکوٰۃ کے معنی نمو دینا بھی ہے، یعنی انکریز کرنا یا بڑھانا۔ تو الحمدللہ زکوٰۃ سے 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو مال پاک صاف ہو جاتا ہے، یعنی اس میں برکت آ جاتی ہے، اور دوسرا وہ بڑھ جاتا ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نفع عطا فرما دیتے ہیں۔ بے شک، پھر اس کو اگر میں دوسرے پہلو سے کہوں تو تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیے انسان جو سب سے زیادہ انفیکٹ آج کے دور میں ہر ملک کی، ہر شخص کی جو کوشش ایفرٹ ہے، جو جھگڑے ہیں، جو فساد ہیں، وہ سب پیسے کو ہی لے کر ہیں۔ بیسیکلی ہر شخص پیسہ ہی، یعنی مین موٹیو جو ہے، میں نہیں کہہ رہی 100% لوگوں کا، لیکن اکثریت کا پیسہ ہی ہے۔ مشہور بھی ہونا ہے تو پیسہ زیادہ ملے گا، ٹیلنٹڈ بھی ہیں، محنت کر رہے ہیں، ہنر دکھا رہے ہیں تو پیسہ زیادہ ملے گا، ڈگریز بھی لے رہے ہیں تو کون سی ڈگری لیں گے تو انکم، مطلب لمسم اگر میں کہتی ہوں کہ یہی موٹیو ہے، تو یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہمارے دل میں پیسے کی محبت ہے، اور یہ فطری بات ہے، اس کو برا بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اگر آپ صحیح ذرائع سے پیسہ کما رہے ہیں اور اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیوں دل میں ہے پیسے کا شوق۔ بالکل، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ جانتے ہیں کہ انسان سب سے زیادہ جو محبت کرتا ہے وہ اپنے مال سے کرتا ہے، تو فرما دیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکتے، یا تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنے محبوب مال میں سے خرچ نہ کرو۔ تو یہ بیسٹ ایک ہمارے اوپر رسپانسبلٹی بنا کر ایک اکنامی کو بیلنس رکھنے کے لیے ہمیں بتا دیا گیا کہ آپ نے جو صاحب نصاب ہیں ایوری ایئر اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے، اور نصاب بھی بتا دیا کہ اگر آپ کے پاس اتنا نصاب ہے تو آپ زکوٰۃ دینے کے پابند ہوں گے، اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ کے پابند نہیں ہوں گے، لیکن صدقہ خیرات یوزلی انسان اپنی حیثیت سے کرتا رہتا ہے۔ تو یہ بہت تاکیدی حکم ہے۔ احادیث مبارکہ کی اگر میں بات کروں، پہلے تو سورہ توبہ کی ایک آیت کو مجھے آئی تھنک اسکپ کرنا چاہیے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو سونا اور چاندی، ذہب والفضہ کہا جا رہا ہے کہ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کے اسی مال کو دہکتی ہوئی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس سے ان کے پیشانیوں کو، پہلوؤں کو اور پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جسے تم عزیز رکھتے تھے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جس مال پر زکوٰۃ نہیں دی گئی وہی ہمارے گلے کا پھندا بن جائے گا اور عذاب۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 خواتین یعنی ماں بیٹی آئیں اور انہوں نے موٹے موٹے سونے کے کنگن ہاتھ میں پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر سوال کیا کہ کیا تم نے ان کی زکوٰۃ دی ہے؟ تو وہ خواتین نے جواب دیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرو گی کہ قیامت کے دن تمہیں اس کے بجائے آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ تو وہ اتنا خوفزدہ ہو گئی خواتین عذاب الہی سے کہ انہوں نے وہ کنگن ہی اتار کر پھینک دیے۔ مطلب یہ روایت ہے، مگر مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ان کا تقویٰ تو یہ تھا کہ انہوں نے کہا یہ چیز عذاب بن جائے گی، پھینک ہی دی۔ مگر میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے زیورات کو نکال کر گھر سے پھینک دیں، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ زکوٰۃ دیں۔
बिल्कुल उस पर पाक कर ताकि लें। आप पाक कर लें और उससे माल बढ़ता भी है। कमाल बेशक। की बात है कि ज़कात देने से माल कम नहीं होता बेशक। बल्कि वो बढ़ जाता है। बेशक डॉक्टर सुनहरा, जैसे ज़कात हो गई, हम लोग कुछ लोग अल्लाह के नाम पे निकालते हैं, खैरात हो गए, सदका होते हैं, इन सब में क्या डिफरेंस है? सही। अच्छा देखिए, ज़कात को जिसको हम पर्टिकुलरली कहते हैं, कुरान पाक में सूरह तौबा में तो इसको सदका कहा गया है कि खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़ात, के ए प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, इनके मालों में से सदका निकालिए। लेकिन तमाम मुफस्सिरीन कराम, और आगे जो कॉन्टेस्ट है आयात आप नेक्स्ट देखेंगे तो उन्होंने ये वजाहत फरमाई कि यहाँ सदका का लफ्ज पर्टिकुलरली ज़कात के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ये भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, ज़कात एक पर्टिकुलर मद है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं चैरिटी करना, तो चैरिटी एक कॉमन वर्ड है। चैरिटी में आप सदका भी कर सकते हैं, चैरिटी में आप ज़कात भी दे सकते हैं, चैरिटी में आप सदका फितर भी दे सकते हैं और दीगर, मगर मेन आप कहेंगे चैरिटी। यानी हमारे माइंड में जो मैंने अल्लाह की रजा के लिए किया, किसी इंसान से मुझे उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है। यानी यूजुअली तो आप सही। स्पेंड करते हैं तो आपको होता है ना, मुझे कोई चीज इसके बदले मिलेगी, बिल्कुल। ये आपने अल्लाह के लिए दिया है, तो ये सदका या चैरिटी आप यूजुअली, तो सदका हर नेकी को दीन इस्लाम में कहा जाता है। इवन हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम्हारा नमाज की तैयारी करना भी सदका है, किसी मुसलमान से मुस्कुराकर बात करना भी सदका है, और रास्ते में से किसी तकलीफ दे चीज को हटा देना भी सदका है। तो ये तो क्लियर हो जाना चाहिए माइंड में कि सदका तो दीन इस्लाम में बड़े वसी मफहूम में है और ये हर तरह की भलाई और नेकी के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब आपने जैसे सवाल किया कि सदके में हम थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं, इसमें एक हम कैटेगरी बनाते हैं ज़कात की, जो 5 पिलर्स यानी 5 अरकान इस्लाम में से एक रुकन है, और इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस यानी प्रोज एंड कॉन्स हैं कि बिला वजह ही नहीं है कि जो साहिब माल है उसके पास 7.5 तोला फर्ज कीजिए कि सोना, या 52.5 तोला चांदी, या ज़रई जमीन इस किस्म की उसके पास, या 200 भेड़ें बकरियां और 40 से ज्यादा ऊंट, यानी बहुत अच्छी खासी उसकी एक आमदनी या एसेट है, तो उस पर वो 1 साल गुजरने के बाद, यानी जब उसके माल को होते हुए 1 साल गुजर गया था, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है कि इस पर आप 2.5%, जिसको हम कहते हैं ना 40वां हिस्सा है या 2.5% है, ज़कात देंगे। ये तो हो गई ज़कात। अब आप आ जाते हैं कि सदका आमतौर पर हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि इंसान के जोड़ जोड़ पर, और उसी हदीस में फरमाया 360 जोड़ हैं एक इंसान के जिस्म में, उसके जोड़ जोड़ पर सदका वाजिब है जिस दिन के सूरज तुलू होता है और गुरूब होता है, यानी एवरी डे। फिर उसमें जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि अल्लाह के हबीब ने ये भी फरमा दिया कि क्या क्या सदका है, तो आप उसमें अमाउंट भी निकाल सकते हैं, किसी भूखे को खाना भी खिला सकते हैं, किसी को लिबास भी पहना सकते हैं। इसकी कोई पाबंदी नहीं है और इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना देना है, कब देना है, जितनी जितनी गुंजाइश हो डेली देते रहें। अब एक सदका फितर आ गया, वो इफ्तार से है, रोजा जिस दिन खुल जाता है, खत्म हो जाते हैं रोजे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रमजान का जब यानी इख्तिताम हो जाता है, अब रोजे हमने रख चुके हैं, तो सदका फितर फर्ज रोजों में जो कमी बेशी रह गई है उसको खत्म करने के लिए, यानी ये कॉम्पनसेशन है कि अगर खुदा ना खास्ता रोजों में हमसे कहीं कोई कमी कोताही हो गई तो आप सदका फितर अदा कर दें, तो उससे रोजे की गलतियां सब माफ हो जाएंगी और अल्लाह की बारगाह में वो रोजे कबूलियत का दर्जा पा लेंगे। तो ये बेसिक मद है डिफरेंट जिनमें हम अपना माल खर्च कर सकते हैं। बिल्कुल, सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे, और क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं रमजान ट्रांसमिशन में, जो कि मरहबा रमजान के नाम से आप तक पहुंचाई जा रही है, सहर की ट्रांसमिशन भी हो रही होती है, तो जो सवालात सहर में आपसे किए जा रहे होते हैं उसके जवाबात अभी भी आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं और इनामात जीत सकते हैं। इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे क्योंकि सवालात हमारे पास बहुत हैं, बैरून मुल्क से अंदरून मुल्क से सवालात आते रहते हैं, और पिछली बार हमारा इनबॉक्स काफी ज्यादा भरा हुआ था, हम लोग बैठ के सॉर्ट आउट कर रहे थे इस चीज को कि कौन से सवालात लें और कौन से नहीं, क्योंकि सारी रमजान ट्रांसमिशन में कोशिश ये होती है कि रमजान के हवाले से ज्यादा बात की जाए। ज़कात के हवाले से क्वेश्चंस बहुत सारे थे, उसमें एक क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि हम ये देख रहे हैं कि बाहर मुल्कों में भी देख रहा होता है कि चैरिटी हम देखते हैं लोग कर रहे हैं। अच्छा, चैरिटी जो है बेसिकली वहां पर अगर हो रही है तो कुछ इस्लामी ममालिक हैं और कुछ गैर मुस्लिम ममालिक भी हैं। अब चैरिटी का सिलसिला है, कुछ लोग ज़कात जो है वो चैरिटी में देते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो कहाँ तक जा रही है और
کہاں کن لوگوں تک پہنچ رہی ہے. تو بیسکلی وہ بتائیں کہ اسلام میں زکوٰۃ کن لوگوں پہ دینا زیادہ جو ہے اس کی فوقیت ہے یا اس کی فضیلت زیادہ ہے. یہ تو آپ نے باہر کے ملک کی بات کر دی. ہمارے پاکستان میں بھی اکثر ہمارے کچھ ہوتے ہیں لوگ جو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ نیڈی ہیں اور وہ نان مسلم بھی ہوتے, تو ہم زکوٰۃ دے کس کو سکتے ہیں؟ بیسیکلی صحیح, بہت اہم سوال ہے. اور یہ مجھے اس بات پہ بہت خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ کہ ہمیں پوری, اب دنیا گلوبل ولیج آپ کہہ رہے ہیں, تو ہمیں صرف اپنی اور اپنے محلے کی اور اپنے شہر اور اپنے کنٹری تک کی بات نہیں کرنی, ہمیں پوری دنیا کے مسائل کو دیکھنا ہے ماشاءاللہ, کیونکہ دنیا بھر سے مسلمان آپ کی چینل کو دیکھتے ہیں, آپ کے سوال جواب کو سنتے ہیں, تو ان کو بھی جواب مل جائے گا. بات دراصل یہ ہے کہ پرٹیکولرلی ایک اسلامک اسٹیٹ کا, یعنی جو ایک نارمل کانسیپٹ ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے جس میں مسلمانوں کو ہی ذریعہ بنا دیا ہے اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کی مدد کے لیے. میں اس پہ تھوڑا سا پولیٹیکل اس کو بھی رنگ دینے کی کوشش کروں گی. وہ یوں کہ دیکھیے, اب ہم سمجھتے ہیں ہر ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے یا گورنمنٹ کی ہے, اور انفارچونیٹلی اب ہم اس میں نیگیٹو پازیٹیو کی بات نہیں کر رہے, ہم صرف پازیٹیو کی بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس اگر اتنے سورسز نہیں ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ آبادی بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو بات یہ کہ گورنمنٹ ایک ایک شخص کو نئی چیز پرووائڈ کر سکتی, تو اسلام کا نظام تو رہتی دنیا تک کے لیے افیکٹو ہے نا. تو آپ چاہے اب اس زمانے میں اتنی آبادی نہیں تھی, آج ہے, تو اگر آپ وہی اسلامی نظام کو امپلیمنٹ کریں گے تو آپ کو ہر دور میں فائدہ ہوگا. مثلاً آپ جس ایریا میں رہتے ہیں, چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ ہیں, آپ اپنے آس پاس اپنے سب سے پہلے حکم میں اپنے رشتہ دار کو دیکھیں, کیونکہ رشتہ دار کو دینا, جو صدقہ ہم نے رشتہ دار کو دیا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے دوہرا ثواب ملے گا. ایک صلہ رحمی یعنی رشتہ دار کا حق ادا کرنے کا, اور دوسرا صدقہ کرنے کا. یعنی جنرلی آپ زکوٰۃ کسی اننون کو دیتے تو آپ کو صرف زکوٰۃ دینے کا ثواب ملتا, آپ نے اپنے رشتہ دار کو دی جو ضرورت مند تھا تو آپ کو صلہ رحمی یعنی رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے کا بھی ثواب ملا. تو فرسٹ آف آل تو آپ یہی دیکھتے ہیں کہ میری فیملی میں, ظاہر ہے دیکھیے پوری فیملی ایک جیسی نہیں ہوتی, ایون سگے بہن بھائی بھی ایک اچھی پوسٹ پر ہے, ایک کم ہے, شادیوں کے بعد اسپیشلی ایک ماشاءاللہ خوشحال ہو گیا, ایک ذرا کم ہے. تو آپ اپنے ہی سگے رشتوں میں پہلے دیکھیں گے کہ کون ہماری مدد کا مستحق ہے, حقدار ہے, اس کی مدد کریں. پھر تھوڑا اور دائرہ بنا لیں, پھر ان لاز پہ چلے جاتے ہیں, ان میں میری بہن کے ان لاز, میرے بھائی کے ان لاز, میرے ان لاز, اس طرح سے بات آگے بڑھتی ہے. پھر آپ اپنے نیبرہڈ میں بھی دیکھتے ہیں, پھر آپ اپنے جہاں ورک پلیس پہ کلیگز ہیں ان میں بھی. تو ہر شخص اگر اپنے ہی فیملی کو ہی سپورٹ کر لے تو کتنے لوگوں کی فیملی ہے وہاں سے ان کا گزارا ہو گیا, ان کو کسی گورنمنٹ کے پاس کسی ایڈ لینے کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے. تو جنرل اسلام کا رول یہی تھا کہ اپنوں کو ہی, فار ایگزامپل بیسک آئیڈیا مسلمانوں کی ہی مدد کرنے کا ہے تو زکوٰۃ آپ ان کو ہی دیں. مگر جہاں ہمارے ہاں یہ غلط فہمی ہے نا کہ زکوٰۃ کسی غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی, یہ آپ اس صورت میں تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو دو لوگ آ کر مدد کے لیے پکارتے ہیں جن میں سے ایک مسلم ہے اور ایک غیر مسلم ہے, تو آپ کا پہلا رائٹ ہے مسلم کا. یہ سیلفشنس نہیں ہے, یہ رسپانسبلٹی ہے. جیسے میرے بچے میری ذمہ داری ہیں, تو پہلے میں ان کو پوچھوں گی, اس کے بعد جو میری ذمہ داری نہیں ہے اس کے بعد میں انہیں ایڈ کروں گی. اس طرح سے مسلم کمیونٹی میری ایز اے مسلم رسپانسبلٹی ہے, نان مسلم کمیونٹی میری رسپانسبلٹی نہیں ہے. لیکن انسانیت کا درجہ یہ ہے کہ آپ ان کی بھی مدد کریں. یہ بالکل مس کنسیپشن ہے کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. میں نے اس کو بیان کر دیا, عرض کر دیا کہ پرائیورٹی آپ کی مسلم ہوں گے, بالکل, لیکن ان کی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل. میرا سوال ایک اور بڑا اچھا, کیونکہ یہ موضوع چل رہا ہے تو اس وقت یہ چیز کلیئر کرنی بہت ضروری ہے, خاص کر کے ہمارے ویورز جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی. ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں نا کسی بھی چیز کا ٹرینڈ بہت جلدی آ جاتا ہے, کیونکہ اس معاشرے میں سلسلہ یہ کہ ہم دکھاوا زیادہ کرتے ہیں. تو اب سلسلہ یہ کہ کچھ آرگنائزیشنز ایسا بھی کر رہی ہیں, اس میں وہ گورنمنٹ کی بھی ہیں, نان گورنمنٹ بھی, نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ, تو سلسلہ یہ کرتے ہیں کہ جی آپ کو 10 کلو یا 15 کلو کے آٹے کے ساتھ راشن دیا جا رہا ہوتا ہے, ایک اینولپ آپ کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے, محض اس میں پیسے ہوں یا نہ ہوں وہ ایک الگ تذکرہ ہے, لیکن اس کے ساتھ جو شخص ہے اس کی جو صورت ہے اس سے چھلک رہا ہوتا ہے کہ اس کی تصدیق ہو رہی ہے, لیکن وہ صرف اور صرف دکھانے کے لیے, اور بعد میں اس کو یہ کہا جاتا ہے
کہ ہم اس لیے دکھا رہے ہیں کہ زکوٰۃ ہمیں ملے اور ہم غریبوں تک پہنچائیں؟ اس پہ تھوڑا سا ایکسپلینیشن دیجیے. بہت ہی سینسٹیو کوشچن ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ معاشرے کی دکھتی رگ پر آپ نے ہاتھ رکھ دیا ہے, کیونکہ ہم سب اس چیز سے کسی نہ کسی طور پر گزر رہے ہیں. یا تو ہم وکٹم کے طور پہ گزر رہے ہوتے ہیں, یا پھر ہمیں اس جگہ پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے جہاں ہمیں یہ کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ اشتہار بنائیے. بات دیکھیے, یہ جیسے ابھی میں نے عرض کی کہ ایک تو کانسیپٹ یہ کلیئر ہو گیا کہ ہم غیر مسلموں کی بھی مدد کر سکتے ہیں, لیکن ان کا درجہ سیکنڈری ہے اور پرائمری جو درجہ ہے مسلمان کا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی ایگزامپل موجود ہے کہ بیت المال سے انہوں نے ایک مشرک جو بلائنڈ ہو گیا تھا, ضعیف ہو گیا تھا, اس کا وظیفہ مقرر کیا. اس قسم کی اور بھی آپ کو بہرحال مثالیں ملیں گی. اب دوسرا سوال یہ آ گیا کہ اگر ہم مدد کر رہے ہیں, آج دیکھیں واقعی یہ ٹرینڈ بن گیا ہے. میں بھی کسی نہ کسی طرح تقریباً آلموسٹ 20 سال سے چیریٹی کا تھوڑا بہت اپنے طور پر اپنے سرکل میں پرائیویٹلی یا ذاتی طور پر یہ کام کرتی تھی. میں بالکل آپ کو بہت ہی کھلے دل سے بتا سکتی ہوں, اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں نا, آپ تو میڈیا پہ کوئی بات چھپتی نہیں ہے, تو شاید وہ کامنٹس بتا بھی دیں کہ ہاں جی میں کرتی تھی کبھی مدد. میں نے کبھی کسی کی پکچر نہیں بنائی تھی, میں نے کبھی کوئی مووی ویڈیو نہیں, کچھ بھی نہیں. بس جس کو مدد چاہیے خاموشی سے مدد کر دی اور دیٹس اٹ. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے اور لوگ جو ہیں وہ ویڈیوز دیکھے بغیر اور یہ ساری اشتہار نہ جب تک بنے کام نہیں کرنا چاہتے, تو مجبوراً ہم نے بھی سوچا اب کیا کریں, کیونکہ ہمیں اب اس وسیع کرنا ہے دائرے کو. کیونکہ دیکھیے ابھی میں ایک اکیلی کر رہی ہوں تو میری بھی لمیٹڈ وسائل ہیں, لیکن اگر میرے ساتھ 10 لوگ اور ایز اے ڈونر مل جاتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ میں آج اگر 15 لوگوں کی مدد کر پا رہی ہوں تو میں کل کو 200 لوگوں کی مدد کر سکوں گی, اور میں اللہ کی رضا کے لیے اگر کر رہی ہوں. دیکھیے یہ وہ میٹرز ہیں جس میں اللہ اور بندے کے درمیان کیا ہے. تیسرا کوئی شخص, ہم ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں, ہم شہرت کے لیے کر رہے ہیں, ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, یا ہم اس میں سے کچھ اپنے ذاتی نفع کے لیے کر رہے ہیں. یہ اللہ اور بندہ وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے, ہر کسی کو ہم بلیم نہیں کر سکتے. آنےسٹ کام کرنے والے بھی ہیں اور فراڈ بھی بہت ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں. اگر ابھی آپ دیکھیں, مجھے میری ایک اسٹوڈنٹ تھی جہاں درس دیتی تھی, تو انہوں نے کہا کہ بھائی پلیز آپ کچھ بنا کر ویڈیو وغیرہ بھیجیں تو ہم بھی شامل ہوں گے, مدد کریں گے. میں نے کافی عرصے تک میں اس چیز کو اوائڈ کرتی رہی کہ چھوڑے رہ نہیں دے, بس جتنا میں کر رہی ہوں کر سکوں گی. لیکن میرے پاس جب لگا مجھے کہ مدد لینے والے بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں اور میرے وسائل تو محدود ہو گئے, تو میں نے ان کی ویڈیو بنائی. اللہ میرا گواہ ہے کہ میرا ضمیر مجھے اتنا ملامت کرتا ہے, اور وہ لوگ چھپا رہے تھے اپنے منہ, وہ نہیں ویڈیو. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے جو فقیر ہے نا, جو ہر در پہ جاتا ہے, اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور میں یہ سمجھتی بھی ہوں کہ اس کو ہونا بھی نہیں چاہیے. جب وہ ہر در پہ ہاتھ پھیلا رہا ہے تو اگر اس کی اتنی عزت نفس ہے تو اس کو تو پھر در در پہ جانا ہی نہیں چاہیے, جبکہ وہ مطلب کوئی ہینڈی کیپ بھی نہیں ہے. لیکن جو سفید پوش لوگ ہیں جن کو ہماری مدد چاہیے, آج مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ الحمدللہ جو دیکھنے میں بظاہر اچھے خاصے آپ کو ماڈریٹ لوگ نظر آ رہے ہیں, ان کے گھروں کے چولہے نہیں جل رہے, کتنے وہ فاقے کریں آپ اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے. تصویریں بنانی ہیں اور سب. دیکھیے دین اسلام میں یہ رولنگ ہے, سورہ بقرہ کے حوالے سے اگر میں بات کروں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اگر تم صدقہ اعلانیہ دو تو تمہارے لیے بہتر ہے, اگر چھپا کر دو تو بہتر ہے. اب یہ دو اپوزٹ باتیں ہیں. اعلانیہ کا مطلب کہ اعلان کر کے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے چیریٹی کی ہے, اور ایک چھپا کر دینا. دین اسلام سے زیادہ پریکٹیکل دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے. یہ ایک رول فکس نہیں کر دیتا, یہ فلیکسیبل ہے سچویشن اور آپ کی انٹینشن کے حساب سے. اب اگر آپ ایسی صورتحال میں پھنس گئے ہیں جہاں آپ کو پتا ہے کہ لوگ دیکھے بغیر, یا آپ کو کرتے نہیں دیکھتے, یا کوئی موٹیویشن ان کو اس سے نہیں ملتا, تو نہیں خیرات کریں گے, جبکہ آپ کی نیت صاف ہے اور آپ ریاکاری اور اپنا نام نمود. دیکھیے ہر شخص اپنا بیسٹ جج خود ہے. جتنا میں اپنے آپ کو جانتی ہوں, دنیا کا کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ مجھے جانتا ہے. صحیح ہے نا؟ اب میں نے اب آپ جو مرضی سمجھتے رہیں, لیکن مجھے پتا ہے کہ میں نے یہ کام ریاکاری کے لیے کیا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے. ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہو ریاکاری کے لیے کیا ہے, میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہو بڑی نیک خاتون نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے, میں نے ریاکاری کے لیے کیا ہو. تو یہ میں خود بہتر جانتی ہوں. تو اس طرح سے اگر آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں اور آپ کی نیت صاف ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے وقت کا تقاضا ہی اب یہ ہے, یہ ٹرینڈ ہی ایسا بن گیا جو کہ انفیکٹ ہونا تو نہیں چاہیے تھا, لیکن بہرحال اب ہے, تو ہم اگر اس میں اس انداز سے نہیں پارٹیسپیٹ کریں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے.
صحیح مستحق لوگوں تک زکوٰۃ نہیں پہنچے گی. میرا تو ایک کہنا یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آنےسٹ ہیں تو آپ کو ان کاموں میں آگے بڑھ کر آنا چاہیے تاکہ کسی کرپٹ شخص کے لیے سیٹ خالی نہ رہے. بے سمجھ شک گئے بات کو؟ یعنی مجھے پتا ہے کہ میں اب دیکھیے ہو سکتا ہے مجھے اب جب 10 لوگ ایک جیسے ہیں تو کسی کے چہرے سے ہر کوئی جج نہیں کر پا رہا, ہو سکتا ہے لوگ ہم سے بدگمان ہوں, لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہم صحیح کام کریں گے, ہم امانت دار ہیں تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے اعلان کرنا پڑے گا, ویڈیو بنانی پڑے گی, پکچر لینی پڑے گی, تبھی ہمارا سلسلہ آگے بڑھے گا تو کوئی حرج نہیں ہے, اللہ آپ کی نیت کو جانتا ہے. مگر آئیڈیل سچویشن یہی تھی کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اس میں آپ یوں کر سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کو یہ یقین دلائے, جیسے میں نے کہا کہ بھئی آپ دیکھ لیں کسی بھی طرح, لیکن ہم ان کو ایسا دنیا کے سامنے نہیں لانا چاہتے, ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے. کہ میں انگلینڈ میں تھی, یہ جملہ بہت مجھے آج تک یاد آتا ہے. وہاں پہ بہت ہی سلسلہ ہے پاکستانی کمیونٹی کے, اکثر چینل صرف چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں. اب اللہ بہتر جانتا ہے اس میں سے کون کیسا کام کر رہا ہے, ہم کسی کو بلیم بھی نہیں کر سکتے. وہاں انہوں نے کیا کیا ہے, ہر وقت چینلز پہ یہ ضرورت مند ہے, یہ محتاج ہے, یہ. تو مجھے ایک خاتون نے یہ جملہ کہا جو کہ وہیں کی بورن تھی, مجھ سے کہنے لگی کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں سب فقیر ہی ہیں, لٹرلی. کہنے لگی کہ ہر چینل پر پاکستان میں بھوک ہے, افلاس ہے, علاج ہے, یہ کہنے لگی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پورا پاکستان فقیر ہی ہے, خیرات پر ہی چل رہا ہے. ایسا میرے دل پر ان کا وہ جملہ لگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پھر میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی بھی پاکستان سے ہی ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں یہ نقصان ہوتا ہے, آپ چیریٹی کرنے والوں کو بھی تو دکھائیں کہ جو کر رہے ہیں, مطلب بے شک آپ ان کا نام مت لائیے اگر وہ راضی, لیکن آپ بتائیں کہ اتنے لوگوں کو ہم نے کر دیا, وہ بتائیے. آپ نے فقیر کو تو لا کر رکھ دیا سامنے کہ یہ مجبور ہے, محتاج ہے, مسکین ہے, جس کو مدد جتنے گھرانوں میں پہنچ رہی ہے وہ بھی تو بتائیے کہ کتنے گھروں میں کام الحمدللہ پاکستان سے ہی ہو رہا ہے. آج بھی ہم ہم میں برائیاں ہیں, لیکن آج بھی میں دل سے کہہ رہی ہوں کہ پاکستان کے لوگ جتنی سخاوت کرتے ہیں, چیریٹی کرتے ہیں, یہ تو بالکل پوری دنیا میں جانی مانی مثال. بالکل. تو اس وجہ سے کوئی دکھانا پڑ جائے صرف اس لیے, تو اللہ نے فرمایا اعلانیہ دو تو اچھا ہے, یعنی جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی وجہ سے اور لوگ بھی شامل ہوں گے. اور فرمایا چھپ کر دو تو اچھا ہے, جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے نفس میں بات نہ, مطلب نفس موٹا, جس کو ہماری ایک ٹرم مولوی بولتے ہیں, مولانا حضرات بولتے ہیں, نفس موٹا ہونے کا مطلب تکبر, کہ آپ کے نفس کو اچھا لگے, واہ میں کیسا جنرس ہوں, کیا بات ہے میری, میں سخاوت کرتا ہوں, دنیا مجھے دیکھ رہی ہے. یہ چیز شیطان ہمارے اندر ڈال کے ہماری نیکی ضائع کروا دیتا ہے. وہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں اپنے جذبے کو قابو نہیں کر پاتا تو خاموشی سے دے دیں. دوسرا یہ کہ جو آپ کے آس پاس وائٹ کالر لوگ ہیں, جو نہیں چاہتے کہ لوگوں کے سامنے ان کی بھرم جو ہے وہ نہ رہے, تو ان کو چھپ کر دیں, اور ایسے جیسے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو خبر نہ ہو. یہ خیال ہمیں رکھنا چاہیے. کچھ کہہ رہی ہیں ڈاکٹر سنینا, آپ کہیں ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ چل, لیکن یہاں پہ یہ بات ہے کہ جب تک آپ نے زکوٰۃ دیں گے اور آپ بتائیں گے نہیں کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی. یہ بھی دیکھیے بہت سارے کانسیپٹ ایسے ہیں جو سوسائٹی میں تقریباً ہر خاص و عام یہی سوچ رہا ہوتا ہے, جبکہ اس کی مذہبی حیثیت کوئی بھی نہیں ہوتی. یہ بالکل کوئی فتویٰ نہیں ہے کہ آپ اگر بتا کر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی. اس میں کانسیپٹ جو دیکھیے ہر چیز کا ایک ریزن ہوتا ہے, ہم ریزننگ کو بھول جاتے ہیں. اور ایک مسئلے کو میں اس کی ایک انٹرسٹنگ مثال آپ کو دیتی ہوں. ہمارے کلچر میں کچھ چیزیں کلچرل ہیں نا, تو ہمارے کلچر میں بچپن سے آپ بھی اس چیز سے ایگری کریں گی, ہم نے دیکھا کہ اگر ہم گھروں میں ہیں اور ہم نے سر پر دوپٹے نہیں اوڑے ہوئے ہیں, اذان ہوتی ہے تو ہم جلدی سے سر پر دوپٹہ رکھتے ہیں. اب یہ ہماری ایسی پختہ عادت ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ انکانشیسلی ہمارا ہاتھ جاتا ہے دوپٹہ ڈھونڈنے پر اور ہم سر پہ ڈالتے ہیں. ہمارے ہاں یہ اتنا ٹرینڈ ہے کہ بہت سے لوگ جو نماز بھی نہیں پڑھتے وہ اذان ہونے پر سر پر دوپٹہ رکھتے ہیں. بچے جو گھر میں ہوتے ہیں وہ بھی جی. تو اب آپ ان کو یہ بتائیے کہ اذان ہونے پر دوپٹہ رکھنے کا کانسیپٹ یہ تھا کہ اٹھو اور نماز کی تیاری کرو. وہ نماز کے لیے رکھنا تھا, یہ نہیں کہ دوپٹہ رکھا, اذان ختم ہوئی, دوپٹہ ادھر, اب اپنا مووی دوبارہ آن کی اور انجوائے کرے بیٹھ کے. یعنی آپ نے اس کانسیپٹ کو ہی ختم کر دیا اور آپ نے اس کو ایک رسم بنا کر سمجھا کہ آپ کو ثواب مل گیا. کوئی فائدہ نہیں, مت رکھیے دوپٹہ سر پہ, آپ اٹھیے اور نماز پڑھیے. تو جب نماز پڑھیں گے تو آبویسلی دوپٹہ لے کے پڑھیں گے. تو کچھ چیزیں
پینیٹریٹ سوسائٹی میں ایسے کر جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ زکوٰۃ بتا کر دینا، وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ کو نہیں پتا کہ مانگنے والا جس نے سوال کر دیا، کیونکہ 8 مصارف جو سورہ توبہ میں زکوٰۃ کے بتائے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے للفقراء. فقراء وہ ہیں جو مانگ لیتے ہیں. اب آپ نہیں جانتے کہ واقعی یہ ضرورت مند ہیں یا یہ پروفیشنل بیگرز ہیں، پیشہ ور جو گداگر جنہیں ہم کہتے ہیں. تو اس صورت میں آپ کا کنسرن ہونا چاہیے کہ جو مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، اگر آپ کو نہیں پتا کہ وہ ڈیزرونگ ہے یا نہیں، تب آپ کا کنسرن یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو بتائیں کہ یہ میں تو بھائی زکوٰۃ میرا ہے گنجائش، وہ مجھے دینی ہے، آپ زکوٰۃ لیں گے، زکوٰۃ سے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. تو وہ کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے میں لے لوں گا، تو ٹھیک ہے آپ دے دیجئے، ادروائز پھر نہیں. لیکن جہاں آپ کو نظر آ جائے کہ چاہے آپ کی فیملی میں، چاہے دوست احباب میں، چاہے آپ مطلب جس کو آپ پرسنلی جانتے ہیں اور آپ کو نظر آ گیا، یا پرسنل جاننے سے مراد ہاسپٹل میں کوئی ہے آپ کا ڈاکٹر جاننے والا ہے اور ڈاکٹر بتاتا ہے کہ ایک ایسا پیشنٹ آ گیا ہے، ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، اس کو ہمیں کہیں اور شفٹ کرنا پڑے گا لیکن وہاں اس کا خرچہ ہوگا. تو اب آپ کو پتہ چلا اچھا، یعنی کہیں نہ کہیں سے ریفرنس ایسا آ گیا ہے جہاں کو پتہ چل رہا ہے کہ پیشنٹ افورڈ نہیں کر سکتا. آپ کو اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے. آپ خاموشی سے اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد کر دیجئے. اس کے علاج میں بھی خرچ ہو سکتا ہے، اس کے کھانے میں بھی خرچ ہو سکتا ہے، اس کی تعلیم میں، اس کے لباس میں. اگر اس پر قرض چڑھ گیا ہے اور مقروض ہو گیا ہے اور قرض دینے کی اس کی حیثیت نہیں ہے تو آپ اس کا قرض بھی چپ کر کے ادا کر دیجئے. آپ کو اس کو بتانے کی بھی جی. اچھا، اس میں ایک میں گزارش کروں گا کہ آپ نے دیکھا شادی بیاہ تقریبات میں لوگ جاتے ہیں تو اس میں انویلپ دیتے ہیں. تو میری یہ خواہش ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس طرح ہمارے معاشرے میں اس طرح ہو جائے کہ ہاسپٹل میں اگر کوئی جائے وہاں زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہاں انویلپ دیا جائے خاموشی سے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ جو بھی شرکت کرتا ہے وہ لازمی ایک انویلپ دیتا ہے اور لوگ لے لیتے ہیں. تو یہ رسم و رواج اس طرح اس جگہ پر قائم ہونے چاہیے. بالکل 100% درست بات کی. دیکھیں یہاں پہ یہی تو ہماری انٹینشن نظر آتی ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ہم ان کی شادی میں گئے ہیں، انہوں نے بھی ہماری شادی میں آنا ہے تو ہم دیں گے. تو آپ کو پتا ہے بہت سی جگہوں پہ تو لکھا جاتا ہے کس نے کیا دیا تھا تاکہ جب ان کے یہاں سے انویٹیشن آئے تو اتنا ہی اماؤنٹ دینا ہے. تو یہ ہم چلو بھئی یہ رسم دنیا ہے، لیکن اگر آپ واقعی اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں اور میں تو کہوں گی دنیا بھی سنوارنا چاہتے ہیں تو جس کو اللہ نے آلریڈی نوازا ہے اس پہ فوکس کرنے کے بجائے ضرورت مندوں کو ہم دیں اور مدد کریں. چاہے ہمارے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، اگر وہ ضرورت مند ہیں خاموشی سے لفافہ ان کو دے دیں. کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی بتائے بغیر. بالکل ہو جائے گی، 100% ہو جائے گی. کوئی اس میں دل میں اپنے بات نہ لائے کہ بھئی مجھے بتانا پڑے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ بتا دیں. دیکھیے وہ لینا تو پھر بھی چاہے گا لیکن وہ آپ سے آنکھ نہیں ملا سکے گا. وہ لے بھی لے گا اگر آپ کہیں گے کہ زکوٰۃ ہے، لیکن پھر وہ آپ سے دبتا ہی رہے گا، آپ کو فیس نہیں کر پائے گا. تو کیا ہم چاہتے ہیں ہمارے رشتہ دار ہم سے دبے رہیں اور ہمیں فیس نہ کر پائیں، یا ہمارا دوست جو ہے وہ جو دوستی کا ایک برابری کا لیول تھا وہ اس کا ختم ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو ہمارے سامنے کمتر محسوس کرے؟ تو نہیں. خاموشی سے یہ کہیں کہ بھائی یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، تم عید پر شاپنگ کر لینا، رمضان میں میری طرف سے کچھ لے کر آنا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. کچھ بھی کہہ دیجئے، کچھ بھی بتانے کی ضرورت. جیسے ڈاکٹر جو ہے سید ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سید جو ہے وہ ان پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بھلے تھے بیمار ہیں ہاسپٹل میں تب بھی وہ چیریٹی نہیں لیں گے کہ ہم پہ یہ زکوٰۃ بالکل. اچھا یہ بھی دیکھیے، یہ بھی اگین ایک ٹرینڈ ہے. دیکھیے اس کی اصل جو بات تھی نا، جو یہ جہاں سے یہ نکلی ہے بات، وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ، ایون توریت اور انجیل میں بھی آپ کے اوصاف میں لکھا ہوا تھا. اور حضرت سلمان فارسی کا یہ بتانا ہے کہ میں نے انجیل میں اللہ کے حبیب کی یہ صفت پڑھی تھی کہ وہ ایک نبی برحق ہوں گے جو آخری زمانے میں مبعوث ہوں گے، جو ہدیہ قبول کیا کریں گے اور صدقہ نہیں لیں گے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا اور میں جستجو میں نکل گیا کیونکہ میں اپنے جو ان کے راہب تھے ان سے بہت کچھ سن چکا تھا. تو میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اللہ نے جہاں پہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، تو وہاں پہ یہ بھی فرما دیا ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم، کہ جب تم پر یہ 4 چیزیں، مردار، خنزیر کا گوشت اور
بہتا ہوا خون اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا حرام ہے. وَمَنِ اضْطُرَّ مگر جو مجبور ہے, حالت اضطرار میں ہے, یعنی بھوکا ہے اور کوئی اس کے پاس ٹیک اوے نہیں ہے, کوئی ہوٹل نہیں ہے, کوئی عزیز رشتہ دار نہیں ہے جس سے وہ کھانا لے کر کھا سکے, بغاوت نہیں چاہتا, یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر رہا کہ میں حرام کھاؤں گا معاذ اللہ, مگر مجبور ہو گیا ہے, تو فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو یہ کر سکتے ہیں کہ جہاں ایسی صورتحال ہو جائے تو خدا نخواستہ, وہ تو حرام جو چیزیں تھیں اس میں گنجائش تھی, تو یہ تو پھر خدا نخواستہ ایسا مال نہیں ہے, آپ اس میں سے کھا لیں اور اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے, اور چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ ناداروں کا حق تھا, تو اس میں آپ بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر اس وقت تھوڑا بہت آپ کے پاس پیسے, یعنی اس وقت ہو سکتا ہے نا پیسے ہوں مگر کوئی کھانے کی جگہ نہ میسر آ رہی ہو, آپ بیٹھ کر آرام سے آپ کھا لیں, تو وہیں سے تھوڑا سا ڈونیشن ان کو دے جائیے. بالکل بے شک. اب اتنا ہی مت دیجیے جتنا آپ نے کھایا ہے, اسے ڈبل کر دیں کم از کم. اور اس کے بعد یا پھر کبھی آپ جب اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں, آج کل تو بہت ہی اچھے اچھے طریقے ہیں, ایزی پیسہ اور وغیرہ وغیرہ چیزیں, آپ اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں کہ بھائی یہ میری طرف سے 5 مسکینوں کو, 4 مسکینوں محتاجوں کو کھلا دو, تو اس سے بڑھ کر کوئی اچھا عمل نہیں ہوگا انشاءاللہ. بالکل. اچھا جی, سوالات کا سلسلہ کیونکہ ظاہری ہے ہم جائیں گے, کیونکہ یہ اتنا طویل ٹاپک ہے, زکوٰۃ ہو گیا, صدقہ ہو گیا, کہ اگر ہم اس پہ بات جتنی کریں اتنی کم ہے. اور جیسے کہ سیگمنٹ کا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور سیگمنٹ کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہمیں دوسری ایکٹیویٹیز بھی دیکھنی ہوتی ہے اور دوسرے سیگمنٹس کی طرف بھی جانا ہوتا ہے, لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اسی سیگمنٹ کو ہم, کیونکہ اس سوالات کا جو سلسلہ ہمارا ہے اور یہ زکوٰۃ کا خاص کر کے صدقے, اس کے اوپر ہم دوبارہ بات کریں گے, کیونکہ اس پہ تو ڈسکشن جتنی ہم کریں اتنی کام ہے, کیونکہ سیکھنے کو بہت مل رہا ہے اس چیز سے. تو اور سب سے اچھی چیز تو آج کے پروگرام کی مجھے یہ لگ رہی ہے کہ ہم اس کو معاشرتی طور پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور معاشی طور پہ بھی دیکھ رہے ہیں. بہت زیادہ کنیکٹیوٹی ہوتی جا رہی ہے, اور جتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ تمام لوگ بھی بہت سارے کوسچنز ہوں گے, تو غالباً جو آپ تمام لوگوں کے کوسچنز ہیں وہ ضرور ہم کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں اور نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ اسی ٹاپک کو لائیں گے اور رکھیں گے. اور پروگرام کا وقت کم ہے, اسپیشل گیسٹ کا ٹائم ہو چکا ہے, کیونکہ ایک سیگمنٹ ہے جس کا نام اسپیشل سیگمنٹ ہے, جس میں اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. تو بالکل ہم بڑھیں گے ان کی طرف اور بتائیں گے ان کے بارے میں بھی, لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کے آنے کا بہت شکریہ میم کہ آپ آئیں اور آپ نے اتنا زیادہ ہمیں ٹائم دیا, اور لوگ آپ سے بہت زیادہ, اور روز ہمیں بہت بالکل. تو ملتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد. فرینڈز بیوٹی اسٹیشن کی رمضان ٹرانسمیشن, مرحبا رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. جیسے کہ بریک میں جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ آج ایک اسپیشل گیسٹ موجود ہے. نازیہ دانش ہمارے ساتھ موجود ہیں, مختلف چینلز کے اوپر ہمیں نیوز اینکرنگ کے فارم میں بھی نظر آتی ہیں, نیوز اینکرنگ کرتی ہیں, ساتھ میں پروگرام اینکرنگ بھی کرتی ہیں. آج کل بھی بڑی مصروف ہیں اور بہت مشکل سے ٹائم نکالا ہے انہوں نے ہمارے لیے, تو ہم ان کو بالکل ویلکم کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں بتانا چاہوں گا کہ ہوم سولوشنز کی بات کروں گا. ہوم سولوشنز بیسکلی کہ کنسٹرکشن کس طرح کی جاتی ہے, ہوم کی ڈیزائننگ کیسے کی جاتی ہے, اس کے علاوہ انٹیریئر کیسے مینٹین کیا جا سکتا ہے, ان تمام چیزوں کا سولوشن صرف ایک ہی ہے, ہوم سولوشن, جو کہ ایک پروجیکٹ ہے ANI گروپ آف کمپنی کا. اسی طریقے سے ایونٹس میں اگر میں بات کروں, کارپوریٹ سیکٹر کے جتنے ایونٹس ہوتے ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں, یہ تمام سیمینار جو ہیں وہ کنڈکٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں. اور مڈ مین ایونٹ مینجمنٹ جو ہے وہ بھی ایک پروجیکٹ ہے جو کہ ANI گروپ آف کمپنی کا ہے. جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ ANI پروجیکٹس آف ANI گروپ آف کمپنی بیسکلی یہ خود جو ہے مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے. سینس بیوٹی سیلون یا سینس بیوٹی اسٹیشن جسے ہم کہتے ہیں, یہ بھی جو ہے وہ ایک سلسلہ ہے اور اسی کی ٹرانسمیشن ہے جس کا نام مرحبا رمضان ٹرانسمیشن ہے. تو نازیہ دانش موجود ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم نازیہ. وعلیکم السلام. نازیہ, سب سے پہلے تو خوش آمدید اس شو میں, کیونکہ آج 8واں رمضان ہے اور روزہ 8واں ہے. آپ نے بہت مشکل سے ہمیں پتہ ہے ٹائم نکالا ہے, کیا مصروفیت ہے؟ بہت شکریہ, پہلے تو آپ نے مجھے یہاں بلایا, اور obviously آپ بلائیں تو میں ضرور آؤں گی. اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ رمضان اس وقت چل رہے ہیں اور بہت زیادہ مصروفیت ہو جاتی ہے, تو میری بھی مصروفیت ایسے ہی چل رہی ہے, اور آج میں یہاں ہوں آپ کے بلانے پر آئی ہوں. تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ رمضان آتے ہیں تو obviously اسٹارٹنگ میں تو تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہوتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ سیٹ ہو جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کیونکہ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں, اور روزے جب رکھ رہے ہوتے ہیں تو obviously کھانا نہیں کھا رہے ہوتے بیچ میں, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہم زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ہم نے بہت سارا کھایا ہوا اور ہم پھر کام کرتے ہیں, تو اس وقت کام کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. تو میں مینیج کر لیتی ہوں الحمدللہ, میرے ہسبینڈ کافی زیادہ میری ہیلپ کرتے ہیں, تو مینیج ہو جاتا ہے.
अच्छा मुझे बताइएगा नाजिया कि क्योंकि फील्ड वर्क पे भी अक्सर आप हमें दिखाई दे रही होती हैं और खास करके गर्मी बहुत ज्यादा है, कोरोना वायरस के आपको पता है कि जो सिचुएशन चल रही है लॉकडाउन के हवाले से भी हर चीज बहुत ही ज्यादा स्लोली मूव हो रही है, तो एक वो चीज देखिए, फिर साथ में घर को भी लेके चलना है और फील्ड वर्क करना, वो भी रोजों की हालत में, गर्मी वाले रोजों। बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैंने देखा है काफ़ी सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन शायद गॉड गिफ्टेड है मेरे लिए, मेरी नेचर है कि मुझे ज़्यादा गर्मी फील नहीं होती है। और कुछ रेमेडीज होती हैं जो मैं रमज़ानों में खासकर इस्तेमाल करती हूँ। हमारे व्यूअर्स को भी बताएं ना रेमेडीज की क्या है, बिल्कुल, रेमेडी जो पूरा दिन active बिल्कुल है। ऐसे ही है। जब हम सहरी करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं खाने के बाद हमें उन्हें यूज़ करना चाहिए। खजूर खा लेना चाहिए, दही जो है वो 1 चमचा खा लेना चाहिए। तो बिल्कुल सहरी में दही खा लेना चाहिए, उससे प्यास भी नहीं लगती है और एनर्जेटिक फील होता है पूरा दिन। और मैनेज करना इसलिए भी आसान हो जाता है कि जब आप किसी ऐसी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं जो आप वहाँ बड़े दिल से काम कर रहे होते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि जहाँ दिल से काम हो रहा होता है वहाँ थकन भी महसूस नहीं होती है। बिल्कुल। और रोजों की रूटीन कैसी चल रही है? जाहिर है एक तो साथ साथ बताते चले तमाम नाज़रीन को कि जाहिर है कि नाजिया है और नाजिया फैमिली, जाहिर है हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो बच्चों को किस तरीके से जो है लेके चल रही होती है, क्योंकि आप जब फील्ड वर्क पर होती हैं फिर बच्चे भी घर पर हैं, वो उनको कैसे मैनेज कर रही है? मैनेज मेरे लिए इसलिए करना आसान है कि हस्बैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प करते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और जब वो घर पे नहीं होते तो मैं घर पे होती हूँ बच्चों के पास, और जब मैं घर पे नहीं होती तो वो बच्चों के पास होते हैं। तो इस तरह मेरे लिए मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा मुझे बताइए, एक और सवाल था मेरे दिमाग में कि जिस तरीके से हम देख रहे होते हैं कि जाहिर बच्चे हैं आपके घर में और अभी तो छोटे हैं, तो अभी से क्या सिलसिला है, उनको किस तरह तरबियत दे रही होती है, खास करके रमजान के हवाले से? आप लोग तो रोजे रख रहे होते हैं, उनको किस तरीके से मोटिवेट करते हैं? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए छोटे बच्चे जब देखते हैं कि रमजान की क्या रूटीन है तो उनका भी बड़ा दिल करता है कि रोजा रखा जाए। तो उनको ट्रेन करने के लिए आपने सुना होगा चिड़ी रोजे के नाम से बच्चों का रोजा रखा जाता है। तो हमारी भी यही कोशिश होती है कि आधा दिन जब तक उनसे बर्दाश्त हो रहा है वो भी भूख को बर्दाश्त करना सीखें। और दूसरी चीज ये है कि मेरी बच्चियों में माशाल्लाह आदत है कि सुबह उठते ही वो सूरह रहमान जो है वो लगा देती हैं, और बस वो मुझे भी हार्ड वर्किंग करता हुआ देखती हैं, तो ऑब्वियसली माँ बाप का जो असर होता है वो बच्चों में कन्वर्ट होता है। तो मेरे लिए ये भी इसलिए इजी है क्योंकि इसमें भी मेरे हस्बैंड काफी मेरी हेल्प करते हैं हर तरह से माशाल्लाह। वो है तो मैं आगे बढ़ रही हूँ माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी। हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत कम देखी जाती है। अक्सर ऐसा देखा गया है काफ़ी कि जो औरतें हैं उनमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी होती हैं, गिफ्टेड होती हैं, कि अगर हम उसे यूटिलाइज करें तो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो हस्बैंड मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं, तो इसलिए मैं इतना आगे निकल गई। ऐसा है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि सपोर्ट इतनी ज़्यादा होती जाए, हमारा मुआशरा जो है वो काफ़ी बेहतरी की तरफ चला जाएगा। नाज़िया मुझे बताइएगा, क्योंकि जाहिर है आप फील्ड से भी रिलेट कर रही हैं, फिर न्यूज एंकरिंग भी चल रही है, कितना टफ होता है खास करके रमजानों में, क्योंकि हमारा काम है बोलना। जैसे मैं होस्टिंग कर रहा हूँ तो जाहिर है मेरा काम है बोलना, आप न्यूज एंकर हैं, फिर प्रोग्राम एंकर, तो फील्ड पे जाके भी चले आप काम करें, तो जो बोलने का अमल है और वो भी रमजान के महीने में बिल्कुल ऐसे ही है मुख्तार। अक्सर ऐसा होता है कि हम भी इंसान हैं, बोलते बोलते थक भी जाते हैं, और हमारा काम इतना आसान नहीं होता है जितना कि लग रहा होता है। यहाँ हम बैठे होते हैं और हमें पता है कि हमें किस तरह से काम करना है, और जब रोज़ा होता है तो काफ़ी बार हमें ऐसा फील हो रहा होता है कि लगता है कि अब हम बोलते बोलते थक गए हैं। लेकिन ये है कि रोज़ा नाम ही सब्र का है जो हमें सब्र करना सिखाता है, तो ट्रेनिंग हो रही होती है हमारी। बिल्कुल रोज़े के हवाले से मैं रोज़े के हवाले से सिर्फ यही कहूँगी कि जिस तरह से रोज़ा रखने का हुक्म है तो हमें रोज़े को उसी तरह से रखना चाहिए। और रोज़ा हमें सिर्फ सब्र ही नहीं सिखाता, तकवा सिखाता है। रोज़े की वजह से हम अपनी ज़बान को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि हमें इसका पता है कि हमें रिवॉर्ड मिलना है अल्लाह ताला की तरफ से। तो हमें और भी जितना हो सके रोज़े को खूबसूरती से गुजारना चाहिए, इबादत में दिल लगा के इबादत करनी चाहिए, क्योंकि ये महीना रहमतों और बरकतों का महीना है। इसमें अल्लाह ताला दोज़ख के दरवाजे भी बंद कर देते हैं। तो हमें इस रमज़ान को भी अच्छे से गुजारना है इंशाअल्लाह ताला। और ये भी कहती चलूंगी कि आपको पता है कि SOPs का भी ख्याल रखना है, कोरोना की लहर चल रही है इस वक्त, तो जो नीडी लोग हैं उनको भी बिल्कुल ना भूलें, उनकी भी हेल्प जैसे जैसे हो सकती है वो करते जाए। आपसे सवाल करना चाहती हूँ, किसी भी हवाले से
اچھا میرا سوال بڑا ایک اور انٹرسٹنگ یہ تھا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی ایکٹیویٹیز بھی ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں اکثر سوشل میڈیا کے اوپر بھی, تو پینٹنگز کا کافی زیادہ جو ہے وہ رجحان بڑھ گیا ہے خاص کر کے آپ کی ایکٹیویٹی میں. تو رمضان میں کیسے مینج کر رہی ہیں اور ذرا ایکسپلین کیجیے گا ذرا پینٹنگ کے حوالے سے. بالکل بالکل, پینٹنگ جو ہے وہ مجھے بچپن سے شوق تھا اور میری ٹیچرز نے مجھے بہت زیادہ انکریج کیا. تو جب میں بچپن میں پینٹنگ کرتی تھی تو اکثر میں خود دیکھ کے شاکڈ ہو جاتی تھی. ایکچولی یہ گاڈ گفٹیڈ ہے مجھے, انہیرٹ ہے. میری امی کی بھی پینٹنگ کافی زیادہ اچھی تھی اور پینٹنگ کا شوق مجھے بچپن سے ہی تھا, لیکن ابھی جو ہے وہ جنون کی حد تک ہو چکا ہے. یہاں پر ایک ہے میرے بہت ہی اچھے ایک فرینڈ ہیں جن کی وجہ سے مجھے انہوں نے بہت انکریج کیا. میں پہلے اسکیچنگ کر رہی تھی, انہوں نے کہا کہ اب آپ نے اس کو پینٹنگ کا روپ دینا ہے. تو اب ایسا ہوتا ہے کہ گاڈ گفٹڈ یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ خالی پیج پر میں صرف بنانے بیٹھتی ہوں تو وہ کیا کیا بن جاتا ہے. میں بھی اس چیز کو جب وہ تیار ہو جاتی ہے تو میں اسے دیکھتی ہوں, سمجھتی ہوں. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے یہ گفٹ کیا ہے. اور بس پینٹنگ میں نے آج کل سٹارٹ کی ہوئی ہے. آپ لوگوں سے دعا ہے, خوب ساری دعا کریں کہ یہ پینٹنگ اتنی اچھی ہو سکے کہ میں ایک اپنا ایگزیبیشن کر سکوں. بالکل ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ آپ کو بہت زیادہ کامیابی دے. لیکن یہ رمضانوں میں کس طرح مینیج کریں؟ رمضان میں یہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اتنی ایکٹیویٹیز ہیں. اوبویسلی ہم جب افطار کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ بس دل کرتا ہے سو جائیں, لیکن میرا اس وقت یہ دل کرتا ہے کہ اب مجھے تھوڑا اور ایکٹیو ہونا ہے. تو عبادت بھی اپنی جگہ ہوتی رہتی ہے اور مینج میں اس طرح کرتی ہوں کہ افطار کے بعد چائے وغیرہ پینے کے بعد فریش ہو جاتی ہوں دوبارہ اور پھر میں تقریباً 2-2.5 گھنٹے پینٹنگ کرتی ہوں. کوکنگ آپ خود کرتی ہیں یا مل کے کوکنگ ہوتی ہے؟ کوکنگ بھی مل کے ہی ہوتی ہے. کھانا, کوکنگ, ایوری تھنگ سب جو ہے وہ میں اور میرے ہسبینڈ مل کے مینج کرتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے, ہم لوگ بس ایسا ہوتا ہے کہ تیاری دونوں گھر آ کے جو جو ہو سکتا ہے وہ اس وقت ہم کر لیتے ہیں. اچھا مجھے بتائے گا کیونکہ ظاہر ہے رمضانوں میں روزے رکھ رہے ہوتے ہیں بچے بھی, کبھی اکثر ہوتا ہے ہم کہتے ہیں سحری میں اٹھ جاتے ہیں, تو پھر ان کو کس طریقے سے فرمائش ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, اور اگر کبھی نہیں بھی اٹھاتے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ویٹ کر رہے تھے کہ کب سحری ہو اور ہم اٹھیں. تو اس وقت بہت اچھا ایک گھر کا ماحول ہی خوبصورت ہو جاتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان لوگ ہیں, کہ سب لوگ صبح اٹھتے ہیں اور اس کے بعد سحری کا اہتمام کیا جاتا ہے. بچے تو بہت زیادہ شوق سے یہ روزہ رکھنے کی خواہش کرتے ہیں. فی الحال میری جو دونوں بیٹیاں ہیں ابھی وہ روزہ ان پہ فرض نہیں ہوا ہے, لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ اسلام سے ہم اپنے بچوں کو ابھی ٹچ کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. والدین کو کیا مشورہ دیں گی, خاص کر کے کام بھی کر رہی ہیں اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ پھر گھر بھی مینج کر رہی ہیں, بچوں کی تربیت بھی اچھی طریقے سے کر رہی ہے, پیرنٹس کو کیا میسج دیں گے جو ویورز؟ میں پیرنٹس کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کیونکہ میں ایک ٹیچر بھی ہوں, میں بچوں کو پڑھاتی بھی ہوں. تو میں یہ چیز دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ بے حد اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے کانشیس ہوتے ہیں, بہت خیال رکھتے ہیں. موبائل کے اس دور میں موبائل کے حوالے سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اب رمضان ہے تو آپ اپنے بچوں کو موبائل اگر دے رہے ہیں تو اس کا اچھا یوز کروائیں. اسلامی دعائیں آتی ہیں, اب تو اتنے اچھے اچھے اسلامک کارٹونز آ گئے ہیں, بچوں کو وہ دکھائیں. اسٹوریز ہیں, تو اس کو اس طرح پازیٹیوٹی سے اگر ہم یوز کریں گے تو ہمارے بچوں کا جو دماغ ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بچے آبویسلی ہم سے نہیں, وہ موبائل سے ہی اس کو سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو وے ہے, ایک پازیٹیو ٹائم ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کو اس طرح سے کر سکیں. اور میرا یہی میسج ہے پیرنٹس کو کہ موبائل دیکھیں ایسی چیز ہے, میں سمجھتی ہوں کہ ہر کوئی نہیں روک سکتا. ایک فیسلٹی ہے جو ہر کسی نے پرووائڈ کی ہوئی ہے, لیکن اس فیسلٹی کو پازیٹیولی کس طرح سے ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کو کس طرح اس چیز کا فائدہ دے سکتے ہیں, تو وہ ہمیں اس طرح سے کرنا چاہیے. اس کے لیے یہ قربانی دینی پڑے گی کہ ہمیں خود بھی موبائل استعمال کرتے ہوئے سورتیں سننا, دعائیں سننا, وہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ بچے ہمیں دیکھ کر سیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک اور چیز ہے کہ کیونکہ سلسلہ ظاہری جب ہم کر رہے ہیں کہ پام ٹاپس آج کل آ گئے ہیں, لیپ ٹاپس آ گئے ہیں, آئی پیڈس آ گئے ہیں, موبائل فون ہمارے پاس موجود ہیں, بہت زیادہ آسانیاں ہو گئی. لیکن آسانیوں کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نظر ثانی نہیں ہو رہی. مثال کے طور پہ بچہ کیا یوز کر رہا ہے, بچہ کیا دیکھ رہا ہے, اس کو کس طریقے سے دیکھتے نازیہ؟ دیکھیں میں نے مختار اس کو بھی ہینڈل اس طرح سے کچھ کیا ہوا ہے کہ جو گوگل آئی ڈی میرے بچوں کے موبائل میں وہ میرے ہی موبائل میں سیٹ ہو گئی ہے. بالکل, تو آپ کو بھی چاہیے پیرنٹس چاہے فادر ہو یا مدر ہو, کوئی بھی ایک
गूगल आईडी अपने बच्चों के आप उसी में वही आईडी यूज करेंगे जो आप यूज करते हैं अपने लिए, तो उससे ये इजी हो जाता है, हमें पता होता है कि हमारा बच्चा जो है वो कौन सी वीडियोस देख रहा है। तो मैं यही एक आपको मैसेज देना चाहूंगी कि बच्चा चाहे कुछ भी करे, उसे आजादी दे, लेकिन शेर की नजर जरूर उस पर रखें कि वो कहीं भटक ना जाए, क्योंकि बुरी चीज हर बड़ों को अट्रैक्ट करती है, तो बच्चे तो फिर बहुत ही कच्चे दिमाग के होते हैं, तो हमें चाहिए कि इस चीज में सख्ती करनी चाहिए हमें। अच्छा, आजकल हम लोग माहौल में एक और चीज देख रहे हैं कि बच्चे छोटी उम्र से स्पेस मांग रहे हो, अच्छा हमें स्पेस चाहिए। हालांकि हम पहले देख चुके कि पहले दौर में जाहिर ही इस तरह की टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, तो बच्चे एक्टिविटीज में मसरूफ ज्यादा होते थे, वर्जिश का अमल ज्यादा होता था, बातचीत ज्यादा होती थी। आजकल हम देख रहे हैं कि बातचीत कम हो गई है, बच्चे स्पेस मांग रहे हैं, इस पे पेरेंट्स को क्या कहना चाहिए? मैं इसके देखिए यही कहना चाहूंगी कि बहुत ही एक छोटी सी एग्जांपल मैं अपनी ही बेटी की दूंगी कि उसको छोटे बच्चे होते हैं, उनको सीना बार बार उनका खराब होता है, तो मैंने उनको ऐसे टॉयज लाके नहीं दिए कि जिसमें वो हर वक्त मसरूफ रहें खेल में, मैं उन्हें बुक्स लाके देती हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि मैंने अपनी बेटियों को मिट्टी में खिलाया है, मिट्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम मिट्टी से बने हैं तो हमें वही चाहिए, तो वो मिट्टी में खेल कर बहुत ही ज्यादा माशाल्लाह स्ट्रांग हो गई है, अब उसे दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरी चीज ये कि एक हर एक्टिविटी को टाइम पर होना चाहिए, मैं अपने बच्चों को टॉयज देती हूँ, उसका टाइम होता है, मोबाइल देती हूँ, उसका भी टाइम होता है, फिर पढ़ाई का टाइम होता है, तो अगर ये मैनेजमेंट हम बचपन से ही उनके स्टार्ट कर देते हैं तो वो अपनी जिंदगी को भी इजीली मैनेज कर सकते हैं। नाज़िया, सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे क्योंकि हमारे पास इनबॉक्स में क्वेश्चंस आ ही जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं अपने नाज़िया से और सवालात करते। साइंस ब्यूटी स्टेशन की मरहबा रमजान ट्रांसमिशन में खुशामदीद। जैसे कि ये एक प्रोजेक्ट है ANI ग्रुप ऑफ कंपनी का, प्रोग्राम को बिल्कुल आगे लेके चलेंगे क्योंकि वक्त बहुत कम है। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं नाज़िया दानिश और साथ में नात ख्वां भी मौजूद है। प्रोग्राम को बाकायदा आगे बढ़ाएंगे क्योंकि वक्त बहुत कम है और हमें जो है इस प्रोग्राम में जो हमारी तमाम सेगमेंट्स उसको पूरा भी करना होता है, तो बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे इस सेगमेंट को लेकर क्योंकि नाज़िया हमारे साथ मौजूद है। हम नात ख्वानी की जानिब आएंगे क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं अरीबा नाज, जो कि माशाल्लाह इससे पहले भी आप देख चुके हैं कि बहुत ही खूबसूरत कलाम और बहुत ही खूबसूरत आवाज। तो मैं चाहूंगा कि क्योंकि बाकायदा जो है आगाज हो चुका है और अब हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो एक नात दोबारा से सुनाई जाए। ज़मीं मेरी नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मेरी नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, जो नामे मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आँखें, जो नामे मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आँखें, पहन ले प्यार जो उनका, पहन ले प्यार जो उनका, बदन मैला नहीं होता, मोहब्बत कमली वाले से ये जज्बा है सुनो लोगों, मोहब्बत कमली वाले से ये जज्बा है सुनो लोगों, ये जिस मन में समा जाए, ये जिस मन में समा जाए, वो मन मैला नहीं होता,
सनाए मुस्तफा करने, कि सनाए मुस्तफा करने से फन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज। और क्योंकि प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि अब नमाज का वक्त भी होगा और ज़ाहिर इफ्तार का वक्त होने वाला है, तो शुजा भाई हम चाहेंगे कि आपकी आवाज में कोई एक कलाम हो जाए। मेरा बादशाह हुसैन है, हाँ हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। ये बात किस कदर हंसी हो, ये बात किस कदर हंसी, जो कह गए मुइनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, दीन की पनाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। करे कोई जो हम सरी, किसी की क्या मजाल है, करे कोई जो हम सरी, किसी की क्या मजाल है, हुसैन है महराज से जहां में निसार है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा हसन, न कोई दूसरा हुसैन है, मेरा हुसैन है, सबका हुसैन है, न कोई दूसरा हुसैन है, सबका बादशाह हुसैन है, हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। हिदायत हुसैन पर अमल करो ए मोमिनों, हिदायत हुसैन पर अमल करो ए मोमिनों, रहेंगे हम बहिश्त में, यकीन रखो ए मोमिनों। हिदायत हुसैन पर अमल करो दोस्तों, रहेंगे हम बहिश्त में, यकीन रखो ए मोमिनों। कबूल होगी हर दुआ, कबूल होगी हर दुआ, डरे क्यों हम किसी से भला, हमारा वास्ता हुसैन है, हाँ हुसैन है, हमारा वास्ता हुसैन है। कबूल होगी हर दुआ, किसी से क्यों डरे भला, हमारा वास्ता हुसैन है, हाँ हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, सबका बादशाह